बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, सबसे पहले जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो देख लेते हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने ये खबर जारी की और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि अमरीकी फौजी ईरानी हमले में मारे गए हैं। ये वो हमला है जिसकी पूरी उम्मत मुस्लिमा मजम्मत कर रही है और मैं आपको इसके हवाले से बताता हूँ। ऑन जुलाई 17 2 US service members in Jordan were killed in action as US Central Command and partner forces defended against Iranian ballistic missiles and drone attacks. Additionally, one service member is currently missing in action. 4 American service members were medically evacuated to Jordanian hospitals. They have since been discharged. Other personnel who were evaluated for minor injuries have returned to duty. Out of respect for the families, CENTCOM will withhold additional information, including the identities of the fallen warriors, until 24 hours after the next of kin have been notified. ईरान ने गुज़श्ता रात जो उर्दन पे हमले किए हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से और अपने ड्रोन से, उनमें 2 अमेरिकी फौजी कंफर्म मारे गए हैं, एक मिसिंग इन एक्शन करार दिया गया है, 4 जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल लेके जाया गया, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है और बाकी सबको भी, कुछ फौजियों को इंजरीज आई हैं लेकिन वो वापस ड्यूटी पे आ गए हैं। ये वो अटैक है जिसकी तमाम उम्मत मुस्लिमा मजम्मत कर रही है, बल्कि मैं आपको ये बयान दिखा देता हूँ। In a statement on Saturday, the Foreign Ministry condemned in the strongest terms Iran's continued attacks on Kuwait, Bahrain, and Jordan, reaffirming the kingdom's full support for the 3 countries in the measures they take. ईरान को जवाब देने के लिए जो भी कार्रवाई करेंगे सऊदी अरब उनको पूरी सपोर्ट फराहम करेगा। किसको? कुवैत को, बहरीन को और उर्दन को। उर्दन में ही ईरानी हमले में अमेरिकी फौजी मारे गए, यानी ईरान अमेरिका की तनसीबात को निशाना बना रहा है। ये इसका सबूत है। बदले में क्या किया जा रहा है वो सबूत भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ये पोस्ट किया है। ये 3 है, इनमें एक बच्चा भी शामिल है, एक नौजवान है, 2 नौजवान हैं। वो कहते हैं कि 3 गांव वाले एक ब्रिज पर जब हमला किया, वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे उस टाइम और हमले में मारे गए हैं। इनकी अमवात, इनकी शहादतें जाया नहीं जाने दी जाएंगी। लेकिन अमेरिका के इस हमले की कोई मजम्मत नहीं कर रहा, कोई भी अरब मुल्क या पाकिस्तान की मजम्मत नहीं कर रहा। अगर आपने मजम्मत करनी है और मीडिएशन करनी है तो दोनों तरफ आपको मजम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान समेत सारे ममालिक सिर्फ ईरान की मजम्मत करें लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी मजम्मत ना करें। मुश्तबा खान ने ही कहा, एक बड़ा जानदार बयान सामने, उन्होंने कहा है कि द वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट वंस अगेन प्रूव द वर्थलेसनेस एंड इनवैलिडिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट सिग्नेचर, यानी ट्रंप के सिग्नेचर, उसके दस्तखतों की कोई हैसियत नहीं है। ये एक और सबूत बन गया है, ये जो जराइम मजीद किए गए हैं उनके खिलाफ, कि किस तरह ये झूठ बोलते हैं, किस तरह ये इरेशनल है, अनरिलायबल है, किस तरह ये विकेड है। मजीद वो कहते हैं कि नाउ दैट द अमेरिकन एनिमी इज सीकिंग टू इंसाइट वॉर, अब जबकि दुश्मन अमेरिका जंग शुरू करना चाहता है, ये जंग जो है वो इंसाइट कर रहा है, एंड बेयर इवन हैवियर कॉस्ट एंड ग्रेटर डिस्ग्रेस, इट शुड नो that the dear Iranian nation and the resistance front have unforgettable lessons for it. हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी भूलेंगे नहीं। ये याद रखें अमेरिका कि ईरान के पास अमेरिका को देने के लिए ऐसे सबक हैं कि अमेरिका कभी भूलेगा नहीं। तो ये मुश्तबा खामनेई का ये बड़ा सख्त बयान आया है कि अमेरिका के सदर के दस्तखतों की कोई हैसियत नहीं है और उन्होंने उर्दन में अटैक करके साबित भी कर दिया है कि अमेरिकी फौजी ईरान की पहुंच से दूर नहीं है जो खित्ते में है। मजीद ये बयान ईरानी ज़राए से आ रहा है कि अरब ममालिक को ये बता दिया गया है कि अमेरिका जिस तरह के हमले कर रहा है, ऐसे हमले का जारी रखता है, तो फिर आज की रात को आप अपने एयरपोर्ट्स और अपनी ऑयल फैसिलिटी और गैस फैसिलिटीज बचा लें फिर हमसे, यानी उन्हें इवैक्यूएट कर दें, उन्हें खाली कर दें। हालात खराब हो रहे हैं। जिस तरह मीर जाफर पाकिस्तान में मेशत ठीक कर चुका है ना, वैसे ही वो अमन ले आया था। ये कुवैत, मैं ये आपको इसलिए दिखाता हूँ बताने के लिए कि आपको समझ आए कि हालात कितने संजीदा हो चुके हैं। ना अरब ममालिक महफूज हैं, ना खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी महफूज हैं और ईरान के ऊपर तो हमले जारी हैं। तो ये आग फैलती चली जा रही है। पाकिस्तान की क्या तरजीहात हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। हम जरा ये वीडियो देखते हैं, ये भारत से आई है। इंडिया में पंजाब का करता धरता थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है उतने ही पैसों में, और पाकिस्तान में तरजीहात, जब पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है हर तरफ, ये अपने जहाज खरीद रहे हैं। ये तरजीहात हैं और यही बताती हैं कि जो सो कॉल्ड हुक्मरान है वो अवाम को किस नजर से देखते हैं। ऐसे में वुकला तहरीक का जो ऐलान हुआ उसका एक क्लिप जो मुझे
ملا نا، وہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں یہ گفتگو کیا چل رہی ہے. ذرا آپ یہ گفتگو سننے کی کوشش کریں. علی احمد کرد کے ساتھ کیا بات. تو یہ آپ نے سن لیا کہ جی یہ جو فیلڈ مارشل ہے یہ صرف دکھاتا نہیں ہے، یہ گولی مارتا بھی ہے. تو آگے سے علی احمد کرد صاحب کہتے ہیں کہ وکلاء کو کوئی نہیں مار سکتا، اور ویسے بھی جب تک میں کھڑا ہوں کوئی نہیں مار سکتا، کسی کا باپ بھی نہیں مار سکتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنرل کیانی کی سپورٹ سے وکلاء تحریک کے جو روئے رواں لوگ رہے ہیں وہ کبھی بھی گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھیں گے جب تک کہ انہیں پیچھے سے کوئی سپورٹ نہ ملے. سپورٹ ملی تو ضرور رکھیں گے، ورنہ کوئی وکلاء تحریک اس ملک میں نہیں چلنے والا. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور 100% کنوکشن کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی وکلاء تحریک نہیں. پاکستان میں وکالت مر چکی، عدلیہ مر چکی، آئین مر چکا، قانون مر چکا، انصاف مر چکا ہے. میں آج بیٹ مین مووی کا ایک سین دیکھ رہا تھا، بیٹ مین بگنز جو مووی ہے، اور اس میں جب بروس وین کھڑا ہوتا ہے راز ال گل کے سامنے، اسے بولتا ہے، کہتا ہے کہ گوتھم میں جرم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اٹ مسٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ کی ناٹ بی سیوڈ، اٹ مسٹ بی ڈسٹرائڈ. پاکستان وہی گوتھم بن گیا ہے جہاں جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں، لا لیسنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس نظام کو تباہ و برباد کیے بغیر یہ ملک نہیں کیا جا سکتا. دس سسٹم مسٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ کی ناٹ بی سیوڈ، اٹ کی ناٹ بی ریسکیوڈ، اٹ مسٹ بی ڈسٹرائڈ. یہ جو سسٹم ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اصل لڑائی یہی ہے کہ سسٹم خود کو بچانے کے لیے خودکار انداز میں ایکٹیو ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب انتھروپک نے میتھوس ماڈل کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا تو سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ہم نے اس کو، میں عام الفاظ میں بات کروں گا، کہ ایک ڈبے میں قید کیا ہوا تھا اور ہم نے اسے کہا کہ ہم تمہیں ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو ڈبے سے باہر نکل کے کلاؤڈ پہ کاپی کر لیا تاکہ وہ ضائع نہ ہو. تو جب کوئی بھی نظام اس طرح بن جاتا ہے کہ خودکار طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے پھر وہ انسانوں کو قتل بھی کرتا ہے، مارتا بھی، اس کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی. مثال اس لیے دی آپ کو اے آئی کی کہ ہمارا نظام خودکار طریقے سے خود کو بچانے کے لیے، خود کو مٹنے سے بچانے کے لیے، تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کے خودکار انداز میں ٹوٹ پڑا ہے. ہم اب کوئی انسانی جان کی اس کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں. جیسے مصنوعی ذہانت کو جب یہ لگے گا کہ انسانوں سے ڈسٹروائے کرنے لگا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گی، اور یہ وقت دور نہیں ہے. کپل آف ایئرز میں مصنوعی ذہانت وہاں پہنچ جائے گی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گی. جو بھی ٹرمینیٹر شٹر آپ نے دیکھی ہے نا، وہ سب کچھ سچا ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. لیکن ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ بھی ہمارے لیے ٹرمینیٹر بنا ہوا ہے، اور وہ خودکار انداز میں خود کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوا ہے. تو کبھی جاوید ہاشمی کے گھر میں وہ جائیں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں تکلیف پہنچے، عمران خان کو 8-9 ماہ سے کسی کو ملنے نہیں دیں گے. یہ وہ خودکار نظام ہے جو اس ٹائم بروئے کار آیا ہوا ہے. اس نظام کو سب کو مل کے گرانا ہے، توڑنا ہے، تباہ کرنا ہے. گوتھم can't be saved, it must be destroyed. یہ چیز ہم سب کو سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے، جس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہو سکیں گے. ورنہ وہی ہوگا جو ہوتا چلا آیا ہے کہ ہمیشہ تھوڑی سی کوئی موومنٹ بنتی ہے، مومنٹم بنتی ہے، اور پھر اینڈ میں فوج جیت جاتی. جب بھی فوج نے سویلینز کو تکلیف پہنچائی، چیلنج کیا، کچھ ٹائم کے لیے مزاحمت ہوئی، پھر فوج نے دبا لی. فوج کو یہ سب سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے مزاحمت فیس کرنی پڑی، لیکن اب فوج کو لگتا ہے انہوں نے دبا لیا مزاحمت. سہیل فریدی خاموش، بیرسٹر گور پہلے ہی خاموش، سلمان کے مراجہ پتہ نہیں پردے کے پیچھے کہاں پہ ہیں، محمودہ جگزئی کا انقلابی بھی پتہ نہیں کدھر چلا گیا، خواب خرگوش پتہ نہیں وہ غفلت ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہاں چلا گیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس بھی خاموش خاموش رہنا شروع ہو گئے ہیں. فوج کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے تو فتح کر لیا ہے یہ والا انقلاب، اب لاؤ اور ہمارے سامنے کون سا چیلنج لاتے ہو. لیکن ایک چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ فتح کرنے کی جو قیمت آپ نے چکائی ہے نا، اس کی میں مثال آپ کو دوں گا، کیونکہ میرا تھوڑا سا طب سے تعلق رہا ہے، اور ہے کہ جب کسی پیشنٹ کو بہت بڑی بیماری ہو جائے، آپ اس کا علاج کریں، وہ ٹھیک بھی ہو جائے، اس کے باوجود وہ پہلے دن بھاگنا دوڑنا نہیں شروع کر دیتا، اس کے ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ سکتے ہیں. جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے نا، یہ وہ بیمار جسم ہو گیا ہے کہ اب ریکوری پتہ نہیں کب ملے گی، تو اس کی تو بیماری بھی نہیں ٹھیک ہو رہی. تو اتنا پریشر ڈال دیا گیا، یہ سب کرنے کے لیے عوام پہ ظلم اتنا کیا گیا، استحکام برباد کیا، معیشت برباد کی، ادارے برباد کیے، ملک کا کھڑا رہنا، وہ بھی ٹانگوں پہ نہیں، جیسے ایک مریض ہوتا وہ کھڑا نہیں اس سے ہوا جاتا، پاکستان وہ مریض بن گیا جس سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو جرنیلوں نے قیمت بہت بھاری ادا کی، بہت بھاری قیمت چکائی اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے. لیکن کیا پاکستان یہ سروائیو کر سکے گا، اور کیا یہ اس طرح پاکستان کو چلا سکیں گے؟ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، انہیں اور کچھ بھی شکست نہ دے سکا تو ہمیشہ کی طرح یاد رکھیں، معیشت انہیں شکست دے جائے گی. کہ معیشت کے کچھ افاقی اور بنیادی اصول ہیں، ان کے بغیر معیشت پنپتی نہیں ہے، بڑھ نہیں سکتی آگے. اور میں پہلا اصول استحکام،
اداروں پر یقین ہے، رول آف لا ہے، اور پاکستان کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جرنیلوں کی ساری کوششیں ناکام ہوں، نامراد ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جرنیلوں کو شاید ہوش آ جائے، ورنہ عالمی حالات بہت برے ہیں۔ جو امن سو کالڈ انہوں نے کروایا تھا وہ ریزہ ریزہ اور پارا پارا ہو چکا ہے۔ تیل کی قیمتیں پہلے کہا روز، اب کہتے ہیں 2 سے 3 دن بعد چینج کریں گے۔ 88 پہ ابھی ہے، منڈے کو پتہ نہیں کب کھلے گا اور کدھر تک جائے گا، تب تک اور کتنے حملے ہو چکے ہوں گے۔ بہت حالات خراب، سب کچھ جرنیلوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور نکل چکا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت